دوستو پچھلے فرانس کے انقلاب کے متعلق جو ہماری بات چل رہی تھی، پچھلی دو حصوں میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ فرانس کا ایک نوبل طبقہ ہے، ایک فرانس کی جو اس کے پیچھے جو عوامی بغاوت کے محرکات تھے، ہم نے اس پر بات کی۔ آج ہم ایک نہایت اہم ٹاپک پر بات کریں گے، اور یہ ہے کلرجی، کلرجیز ان فرانس۔ دوستو آج ہم کلرجی پہ بات کرنے والے ہیں۔ چرچ کہیں، کلرجی کہیں، کلیسا کہیں یا مذہبی پنڈت کہیں، ان کے خلاف عوامی جذبات کی شدت اس بات کا ثبوت تھی کہ فرانس کی عوام استحصالی نظام کے ہر پہلو کو ختم کرنے کے لیے تیار تھی، چاہے وہ نظام مذہبی ہو کے لبادے میں ہو یا چرچ کی مراعات کا خاتمہ۔ اس بات کا اعلان تھا کہ انقلاب نہ صرف سیاسی اور معاشی آزادی کی جنگ تھی، بلکہ سماجی انصاف اور مساوات کی تحریک بھی تھی۔ دوستو کیا اس سے اس بات کے ثبوت ملتے ہیں کہ لوگ مذہب کے خلاف تھے، یا وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ مذہبی طبقہ استحصال کا سبب تھا؟ دوستو فرانسیسی معاشرت میں کلرجی کو اولین اسٹیٹ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ پہلا طبقے کے طور پر جانا جاتا تھا، جو کلرجی بھی تین بنیادی طبقات میں سے ایک اہم تھا۔ دوستو فرانس میں کلرجی تین طبقات کے زیر اثر تھا۔ ایک تھا جسے ہم کہتے ہیں اعلیٰ کلرجی، ہائی کلرجی۔ یہ طبقہ بڑی حد تک اشرافیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس میں آرچ بشپ اور دیگر اعلیٰ عہدیدار شامل تھے۔ دوستو یہ افراد عام طور پر بہت امیر اور بااثر تھے، اور بڑے گرجا گھروں اور زمینوں کے مالک تھے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کا ادنا کلرجی، جسے ہم لوور کلرجی کہتے ہیں۔ یہ طبقہ عام عوام سے تعلق رکھتا تھا اور اکثر غریب ہوتا تھا۔ اس میں پادری، راہب اور راہبائیں شامل ہوتی تھی، جو گرجا گھروں میں عوام کی خدمت کرتے تھے۔ دوستو ان کی زندگی اعلیٰ کلرجی کے برعکس سخت اور مشقت بھری ہوتی تھی۔ انقلاب فرانس میں مذہبی اداروں، خاص طور پر کیتھولک چرچ اور کلیسا جسے کلرجی کہا جاتا ہے، کا کردار ایک پیچیدہ موضوع ہے۔ چرچ صدیوں سے فرانسیسی معاشرے کا ایک طاقتور ستون رہا تھا، لیکن انقلاب کے دوران اس کے خلاف عوامی جذبات نے شدت اختیار کر لی۔ دوستو چرچ کا کردار اور اس کے خلاف عوامی جذبات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے سیاسی، معاشی اور سماجی پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا۔ دوستو فرانسیسی معاشرے میں چرچ ایک مراعات یافتہ ادارہ تھا، جس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمینیں تھیں۔ یہ ریاست کا سب سے بڑا زمیندار تھا اور عوام سے بھی مختلف تھا، اور مذہبی ٹیکس سے بھی وہ استثناء تھے۔ اس کے باوجود چرچ خود کسی قسم کا ٹیکس ادا نہیں کرتا تھا، اور اشرافیہ کے ساتھ مل کر ایک ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا جو عوام کے استحصال پر مبنی تھا۔ دوستو چرچ کا سیاسی کردار بھی اہم تھا۔ یہ بادشاہت کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا تھا، اور اسے خدائی
حق یا جسے ڈیوائن رائٹ کے نظریے کے ذریعے اس کو جائز قرار دیتا تھا۔ چرچ کے اعلیٰ عہدیدار اکثر اشرافیہ کے افراد ہوتے تھے جو چرچ کو بادشاہت کے جابرانہ نظام کا حصہ سمجھتے تھے۔ ان عوامل نے عوام میں چرچ کے خلاف نفرت پیدا کیونکہ وہ اسے استحصال اور جبر کے نظام کا حصہ سمجھتے تھے۔ Hi, I'm Mr. Mulaney talking today about the Civil Constitution of the Clergy. This was passed by the National Assembly in 1790. What it did was put the Catholic Church in France under state control. It ended the Pope's control over the Catholic Church, and it made bishops elected leaders. دوستو، انقلاب کے دوران عوامی جذبات چرچ کے خلاف اس قدر شدید ہو گئے کہ مذہبی اداروں کو انقلاب کے دشمن کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ دوستو، روشن خیالی کے فلسفے اور انقلابی نظریات نے مذہب کو ذاتی آزادی اور مساوات کے راستے میں ایک رکاوٹ کے طور پر پیش کیا۔ والٹیئر جیسے فلسفیوں نے چرچ کی منافقت اور جبر کی تنقید اس کو نشانہ بنایا، جس نے عوام کو چرچ کے خلاف مزید بھڑکا دیا۔ دوستو، انقلاب کے دوران چرچ کی جائیداد کو ضبط کرنے کا فیصلہ ایک انقلابی اقدام تھا جس کے پیچھے کئی مقاصد تھے۔ مثال کے طور پر فرانس کو اس وقت شدید مالی بحران کا سامنا تھا اور چرچ کی وسیع جائیدادیں قومی خزانے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک آسان ہدف تھی۔ چرچ کی زمینیں ضبط کر کے انہیں نیلام کیا گیا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ریاست کے قرضے ادا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوستو، چرچ کو طاقت سے محروم کر کے انقلاب کے نظریات کو نافذ کرنا اور اشرافیہ کے ساتھ اس کے اتحاد کو توڑنا انقلاب کا ایک اہم مقصد تھا۔ چرچ کی جائیدادیں عوامی ملکیت میں دے کر زمین کی غیر مساوی تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس اقدام نے چرچ کی مراعات یافتہ حیثیت کو ختم کیا اور اسے ایک عام ادارے کی سطح پر لا کھڑا کیا۔ چرچ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے اس کی مالی بنیادوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ دوستو، جائیداد کی ضبطگی نے چرچ کو ریاستی کنٹرول میں لانے اور اسے عوامی خدمت کے لیے پابند کرنے کی راہ ہموار کی۔ انقلاب کے دوران چرچ کے خلاف کئی اقدامات کیے گئے جن میں مذہبی ٹیکس کا خاتمہ، مذہبی اداروں کی اصلاح اور پادریوں کے لیے ایک دستور جسے سول کانسٹیٹیوشن آف دا کلرجی کہا گیا اس میں شامل کیا گیا۔ اس دستور کے تحت پادریوں کو ریاست کا ملازم قرار دیا گیا اور ان کی تقرری عوامی انتخاب کے ذریعے ہونے لگی۔ دوستو، سوشلسٹ نقطۂ نظر سے چرچ کا کردار ایک مراعات یافتہ طبقے کی طرح تھا جو عوام کی محنت کے ثمرات کو ہڑپ کرتا تھا اور اشرافیہ کے استحصالی نظام کو جواز فراہم کرتا تھا۔ دوستو، چرچ کی زمینوں کی ضبطگی ایک انقلابی قدم تھا جو نہ صرف معیشت کو